محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی اور ملی بھائی اور بہنوں، آج کی اسٹریم میں انشاءاللہ ہم سورۃ الصف سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ الصف قرآن کریم کے اندر سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 61 نمبر یعنی 71 نمبر پہ آتی ہے، اور قرآن کریم کی صورتوں کی نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 108 نمبر پر آتی ہے۔ یہ سورۃ التغابن کے بعد اور سورۃ الفتح سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا نزول غزوہ احد کے بعد ہوا، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ مکی ہونے کے بارے میں اختلاف ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق جمہور کے نزدیک یہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ کی آیتوں کی تعداد صرف 14 آیت ہے، اور اس کے سبب نزول کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامع میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت جن میں وہ بھی شامل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں ذکر و نصیحت کر رہے تھے، ایک دوسرے سے مذاکرہ اور مباحثہ کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے تو ہم اس عمل کو انجام دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کی ہمارے اوپر تلاوت کی، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کی ابتدا سے ہمارے اوپر تلاوت کی، یہاں تک کہ اس پوری سورہ کو پڑھ کر اپنے ختم کر دیا۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اس کے سبب نزول کے اندر جب صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ کون سے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں تو ہم انہیں کرتے، تو یہ سورہ نازل ہوئی، اور سورہ کا حصہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ بلا شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف بند ہو کر قتال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد سے انہیں آزمایا۔ آزمانے کی بعد غزوہ احد کا واقعہ معروف ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام پلٹ گئے تھے اور بھاگنے کی کیفیت ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورے کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم لوگ ایسے باتیں کیوں کہتے ہو جسے تم نہیں کر سکتے۔ تو اس سورے کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا۔ اس سورے کے نام کے تعلق سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ سورہ الصف کے نام سے موسوم ہے، اور یہی صحابہ کرام کے زمانے میں اس سورے کا نام تھا۔ اس تعلق سے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی سند سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، جس کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تو ہم اسے انجام دیتے۔ تو ان کو بلانے کے بعد ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سورۃ سبح للہ الصف ان کے تعلق سے نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ الصف کے نام سے معروف تھی، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور یہی نام امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی نام کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہی دیگر مصاحف اور تفسیر کی کتابوں کے اندر نام اسے الصف کا نام اس لیے رکھا گیا ہے، اسے الصف کا نام اس لیے رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس سورے کے اندر الصف کا ذکر آیت نمبر 4 کے اندر آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا،
تو صف کا ذکر کیا ہے، صفن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی سے الصف کو لیا گیا ہے، یعنی اس میں جہاد کے اور قتال کے اندر جو صف بندی پہلے زمانے میں کی جاتی تھی، اس زمانے کی طرف، اس سے صف کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس سے تمام صفوف مراد نہیں ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اس سے مراد ہمارے نمازوں کی صف ہے، لیکن اس سے مراد صرف قتال و جنگ کے اندر جو صف اختیار کی جاتی ہے، صف بندی کی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اہم باتوں کو ذکر کیا ہے۔ اس میں جو شرعی مقاصد ہیں، ان میں سے پہلا مقصد جو سورۃ الصف کے اندر نظر آتا ہے، وہ یہ کہ وعدہ خلافی سے ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو، آپ ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں جس کو آپ نہیں کر سکتے؟ تو ایسی باتیں کہنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی بات کہہ کے پھر اس چیز کو انجام نہ دینا، یہی وعدہ خلافی ہے۔ اس کے اندر دین کے واجبات کی پابندی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس سورے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کی گئی ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اپنے وعدے کا ایفا بھی کرنا چاہیے، اور دین کے واجبات کی ادائیگی بھی کی جائے۔ اس سورے کے اندر مومنوں کو خاص طور پہ یہ پکار لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے ادا نہ کرے جس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی شخص دین کی کسی بات پہ عمل نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو وسعت اور طاقت ہونے کے باوجود اس سے روکتا ہے، تو ایسی باتوں کو زبان سے ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علماء اور دعات اور صالحین اور اسی طریقے سے نیک افراد لوگوں کو بھلائیوں کا حکم نہ دیں۔ بھلائیوں کا حکم دیا جائے گا، لیکن ایسی بھلائی جس کے خلاف آدمی خود عمل کر رہا ہو، یہ اس کے لیے قابل مذمت ہے۔ یعنی یہاں پہ جس چیز سے ٹوکا گیا ہے وہ یہ کہ آپ خود اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس کا حکم دیتے ہیں، جبکہ آپ کے اوپر وہ چیز کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورے کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو چیز سب سے اہم اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ جانوں کو لینا، جانوں کو ختم کرنا اور انسان کو قتل کرنا، یہ اسلام کے اندر کسی بھی چیز کا مقصد نہیں ہے۔ یہ بے مقصد چیزیں ہیں جن سے اسلام پاک ہے، اور رب تعالیٰ تو مسیح پاک ہے۔ اسلام میں جو مقصد ہے اور وہ مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلامی دعوت میں سب سے پہلی چیز لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، اور ہر وہ چیز جو رب تعالیٰ کی توحید میں خلل ڈالتی ہے اس کو دور کرنا، اس کے تعلق سے لوگوں کو سمجھانا۔ پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقلی دلیلیں پیش کی ہیں کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، اور ان کی عقلی دلیلوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں زیر کیا ہے، اور زیر کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اس بات کی طرف ایک ہمیں تنبیہ بھی کی ہے کہ کس طریقے سے ہم مخالفین کے ساتھ اپنے دعوتی کام کو انجام دیں گے۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے، اللہ کی توحید سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، اور ہر جگہ وہ چیز پائی جانی چاہیے، اور توحید کے منافی جو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس سورے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی تھی، اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر کیا، اور اس کے بعد کافرین کے اندر جو جھوٹ ہے اس جھوٹ کا بھی ذکر کیا، اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ کے نور کو ظاہر ہونے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی اسلام کے غلبے کو کفار بالکل پسند نہیں کرتے، اسلام کی اور مسلمانوں کو کفار بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک عام چیز ہے جو ان کے اندر دینی کراہیت کے طور پہ پائی جاتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے
کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنے پھونک کے ذریعے سے بجھا دیں۔ اسی طریقے سے اس سورے کے اندر ہمیں دین کی حمایت اور دین کی مدد میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں سچے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی سچ کی اور سچے لوگوں کی ہمیں ہمیشہ مدد کرنی چاہیے۔ اس میں ہم اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اور یہ تکلیف کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گی؟ جب اللہ کے رسول کے دین کو تکلیف پہنچائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت سے اپنے آپ کو روک لیں گے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز اپنی زبان سے ہم ادا کریں گے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے مقام کو درد لگتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنا مبالغہ آرائی کرنا کہ اللہ کے رسول کو رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام تک پہنچا دی جائے، تو یہ تمام چیزیں اسی کے اندر داخل ہیں۔ ایک آخری بات جو اسے سورے کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ ختم رہیں گے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بہترین اجر سے نوازے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کو مدد اور فتح نصیب ہوگی۔ یہ اس سورے کا پیغام تھا، اور اس پیغام کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اس سورے کے اندر مختلف نوع کے مختلف پیغامات میں دیے گئے ہیں۔ اب ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے گئے ان پیغامات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت میں سنواریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیغامات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آمین۔